ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ حضور نے بلایا ہے تو میں انکار نہیں کر سکتا، ضرور آؤں گا، لیکن میں حضور کا سامنا نہیں کر سکتا، حضور سے آنکھیں ملانے کے قابل نہیں ہوں، حضور کی بارگاہ میں کھڑے رہنے کے قابل نہیں ہوں۔ میں اس وقت آؤں گا، مجھے انتظار کرو لے کر کے، جب حضور نماز میں ہوں گے تو مجھے لے کے چلنا، تاکہ حضور مجھے نہ دیکھے اور میں حضور کو نہ دیکھ سکوں۔ فاروق اعظم نے کہا بہت اچھا۔ فجر کا انتظار ہوا، فجر کا وقت شروع ہوا، پھر مسجد میں آئے، اس وقت تو پہنچے جب حضور نماز پڑھا رہے تھے۔ حضور کی قرات کی آواز جیسے ہی ثعلبہ کے کانوں میں آئی، چیخ ماری، زمین پہ گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ نماز فجر کے بعد حضور نے پوچھا کہاں ہے ثعلبہ؟ فاروق اعظم نے کہا حضور وہ تو بے ہوش پڑا ہے۔ آقا نے ثعلبہ کا ہاتھ پکڑ کے ہلایا، ثعلبہ کو ہوش آ گیا۔ آقا نے پوچھا ثعلبہ کیا حال ہے؟ عرض کی حضور گناہ نے میرا حال برا کر رکھا ہے، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا، میرا بڑا حال ہے آقا گناہ سے۔ سرکار نے فرمایا اے ثعلبہ میں تجھے ایک ایسی آیت نہ بتاؤں کہ جس کو پڑھنے کے بعد سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں؟ ایسی آیت نہ بتاؤں؟ ثعلبہ نے کہا حضور بتائیں۔ فرمایا جو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، جو یہ آیت پڑھتا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ثعلبہ نے کہا مگر آقا میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ ایک نہاتی ہوئی عورت پر نہ چاہتے ہوئے نظر پڑ گئی اور پہلی نظر پھیر لی، اتنا احساس ہے گناہ کا۔ میرے جوان تیری آنکھوں کا کیا ہوگا؟ تو نے تو زنا کے مناظر پوری رات دیکھ کر کے گزارا، تیری آنکھوں کا کیا ہوگا؟ تو نے تو نامحرم عورتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر پارکوں کی سیر کی، تو نے تو فون پر لمبی گفتگو کر کے لڑکیوں کو زنا کی دعوت دی۔ اسی لیے پیدا ہوا تھا انسان، اسی لیے قدرت نے ہمیں پیدا کیا تھا۔ اور کب تک گناہ کریں گے؟ جوانی کب تک رہے گی؟ طاقت کب تک رہے گی؟ جیسے ہی ثعلبہ نے یہ بات کہی نا آقا مگر میرا گناہ بہت بڑا ہے، آقا نے کہا ثعلبہ تیرا گناہ بڑا نہیں، اللہ کا کلام بڑا ہے۔ روتے ہیں ثعلبہ حضور میرے گناہ کی آپ کو خبر ہو گئی؟ حضور نے کوئی جواب نہ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ ثعلبہ رو رہے ہیں، آقا نے کہا لے جاؤ سلمان ان کے گھر پہنچا دو۔ حضرت ثعلبہ ابن عبد الرحمن کو ان کے گھر پہنچایا گیا۔ 8 دن رہے پھر بھی مسجد نبوی میں نہیں آئے، رونا اللہ میرے گناہ کی میرے محبوب کو خبر مت ہونے دینا ورنہ دل ٹوٹ جائے گا۔ کفار کے پتھر محبوب کے دل کو اتنی تکلیف نہیں پہنچاتے، عاشقوں کے گناہ جتنی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ثعلبہ رو رہے ہیں۔ 8ویں دن حضور نے پوچھا سلمان میرے ثعلبہ کا کیا حال ہے؟ تو سلمان نے کہا حضور ایسا لگتا ہے کہ وہ زیادہ دن تک نہیں جی پائے گا، بہت برا حال ہے آقا اس کا، بہت برا حال ہے۔ سرکار نے کہا چلو اس کے گھر چل کے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اس کو مغفرت کا پروانہ سناتے ہیں۔ سرکار ثعلبہ کے گھر گئے، کریم آقا نے سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ حضور جا کر ان کے بستر پہ بیٹھ گئے، ثعلبہ رو رہے تھے، حضور نے ان کا سر اٹھایا اور سر اٹھا کر کے اپنے زانوں پہ رکھا اور ان کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے۔ کیا مقدر کا سکندر تھا جس کو زانوے رسول ملا، حضور کے ہاتھ
ارے ہمیں تو حضور کے نالین کے ذرے مل جائیں تو اپنے مقدر کی معراج ہو جائے، بلکہ نالین سر پہ رکھنے کو ملے تو ہم فخر سے کہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہے۔ لیکن عشق کتنا غیرت مند ہوتا ہے، عاشق کتنا غیرت مند ہوتا ہے۔ جب حضور نے ثعلبہ کے سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا، اپنی گود میں سر رکھ کر، تو ثعلبہ نے گردن کھینچ کر گودی سے اپنے سر کو زمین پہ گرا لیا۔ یہ منظر صحابہ بھی دیکھ رہے تھے، حضور نے بھی اس منظر کو ملاحظہ کیا اور کریم آقا نے کرم کرتے ہوئے فرمایا ثعلبہ تو نے میری گود سے اپنا سر کیوں کھینچ لیا؟ تو ثعلبہ کہتے ہیں آقا اس سر کی آنکھوں نے اتنے پاپ کر لیے ہیں کہ اب یہ گناہ آلود سر آپ کی گود میں رہنے کے قابل نہیں، آپ کی گود میں رہنے کے قابل یہ سر نہیں ہے آقا، اتنے پاپ اس سر نے کیے ہیں۔ حضور نے کرم فرمایا، پھر سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا، پھر سر گرا لیا، تیسری مرتبہ سر حضور نے اٹھایا، جبریل آ کے اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، اور اللہ کو ثعلبہ کی یہ ادا اور اس کی ندامت اور ناکردہ جرم کا احساس اتنا پسند آ گیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اگر یہ سارے انسانوں کے برابر پاپ لے کر آئے پھر بھی اس نے اتنی شرمندگی اور احساس اور ندامت کا اظہار کیا ہے کہ اگر سارے انسانوں کے جرائم بھی یہ لے کر آئے گا تو بھی اللہ اس کو بخش دے گا۔ اس کے احساس کو دیکھ کر، اس کی ندامت کو دیکھ کر، اس کی شرمندگی کو دیکھ کر حبیب ثعلبہ کو خوشخبری دے دیجئے۔ حضور نے صحابہ کو بتایا، صحابہ مچل گئے، اب بھی ثعلبہ اٹھیں گے، طاقتور ہو جائیں گے، قوت والے ہو جائیں گے، پھر حضور کی خدمت میں آئیں گے، پھر محفلوں کی زینت بنیں گے، پھر وہی دوڑ بھاگ ہوگی، پھر وہی نبی کی خدمت ہوگی۔ حضور نے کہا ثعلبہ دیکھ تیرے لیے کیا پیغام بھیجا میرے اللہ نے تیرے لیے دیکھ کیا پیغام بھیجا ہے۔ ثعلبہ نے کہا کیا پیغام بھیجا ہے؟ کہ اللہ فرماتا ہے کہ ثعلبہ نے اتنا ندامت کا اظہار کیا اور اتنے ناکردہ جرم کا احساس کا اظہار کیا کہ اگر یہ سارے انسانوں کے برابر پاپ لے کر آئے تو بھی اللہ اس کو بخش دے گا۔ ثعلبہ نے یہ سنا، کھڑے ہونے کی بجائے ایک چیخ ماری، میں نے کیا کیا؟ پاپ اور اس نے کیا کیا؟ کرم۔ اس احساس میں پھر چیخ ماری اور زمین پہ ٹھنڈے ہو گئے۔ اب ہاتھ ہلایا گیا، ثعلبہ اٹھتے نہیں۔ سرکار سے عرض کی حضور ثعلبہ کی تو روح نکل گئی۔ آقا فرماتے ٹھیک ہے، اس کو غسل دو، کفن پہناؤ، اس کے جنازے میں خود آؤں گا۔ کیا مقدر ہے ان کے یاروں کے، جنازے پہ ان کا نام لے لیا جائے تو میت کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ جس کے جنازے میں جانے عبادت خود آتا ہو، جس کے جنازے میں جانے ایمان خود آتا ہو، اس جنازے کی شان کیا ہوگی۔ لیکن گناہ کا احساس انسان کو کتنا بلند کر دیتا ہے۔ جب حضور ثعلبہ کے جنازے میں آئے، راوی بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول وہ جنازے میں چلتے تھے تو یوں انگلیاں رکھ کر ایسے، پورا پنجہ نہیں رکھا حضور نے زمین پہ۔ اے گناہ کرنے والوں آؤ، ہم سب گنہگار ہیں، احساس گناہ اپنے اندر پیدا کر لو، کتنے مکرم، کتنے مقرب اور کتنے محترم ہو جاؤ گے۔ اللہ کے حبیب نے اس جنازے میں شرکت کی لیکن زمین پہ پیر نہیں رکھا، تلوے نہیں رکھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں رکھی اور انگلیاں رکھ کر حضور احتیاط سے چلتے تھے۔ کسی دیکھنے والے نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور پہلی مرتبہ